صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر احساسات اور جذبات کا انسان کی ہستی کو بنایا ہے۔ انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہوتا ہے، دماغ کا کام سوچنا، زبان کا کام بولنا، پاؤں کا کام چلنا، دل کا کام کیا ہے؟ کسی سے محبت کرنا۔ دل پہلے محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اسے بچا دوں یہ کسی پر تو مرے گا۔ اب انسان شریعت کے دائرے میں اگر ایک دوسرے سے محبت کرے تو یہ عبادت ہے۔ جیسے ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بھائی بھائی کی آپس میں محبت، ماں کی بچوں سے محبت، اگر تو یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یہ کیا عبادت ہے۔ ان تمام محبتوں میں ایک قوی طاقتور محبت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ماں کی محبت۔ جس کی محبت؟ ماں کی محبت۔ اللہ رب العزت نے اپنی ماں کو بنایا ہے۔ آپ نے مرغی دیکھی ہوگی، اگر مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کسی بلی کو دیکھ لے تو وہ بلی کو دیکھ کر مرغی بچوں کے لیے پر پھیلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے بچوں پر حملہ کیا تو پہلے مجھ سے نپٹو گی، پہلے میرے ساتھ مقابلہ کرو گی، پھر میرے بچوں پر حملہ کرو گی۔ جانور کی مثال چھوٹی سی جان ہے، چڑیا کو دیکھ لے کہ چڑیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض کا کمرے کے اندر کی چڑیا اپنا گھونسلہ بنا دیتی ہے۔ اب وہ کسی ضرورت سے باہر جاتی ہے، اتفاقاً گھر کے فرد کوئی آدمی گھر کا کمرے کا دروازہ بند کر دے، وہ چڑیا باہر گئی ہوتی ہے پانی لینے کے لیے، چوگا چگنے کرنے بچوں کے لیے، آتی ہے دروازہ بند ہوتا ہے۔ اب وہ چکر لگا رہی ہے کہ دروازہ کھولے میں جاؤں اپنے بچوں کے جا کے منہ میں پانی ڈالوں، ایک چمچ میں خطرہ ہے اور وہ چکر لگانے سے بار بار اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ماں ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ خود نہیں پی رہی۔ اس کی یہ چاہت ہے کس طریقے سے میرے بچوں کے منہ میں جا کے قطرہ پانی کا گر جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں گھونسلہ دیکھا، چڑیا کا گھونسلہ تھا، چڑیا چوگا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کو بڑے پیارے لگے، اس نے وہ بچے اٹھا لیے۔ جب چڑیا آئی دیکھا تو گھونسلے میں بچے نہیں ہیں تو وہ بڑی پریشان ہوئی، بچوں کی تلاش میں چل پڑی۔ دیکھا ایک صحابی جو آدمی چڑیوں کے بچے لے کے جا رہا تھا، اس کے سر پر چکر لگا رہی ہے اور یہ فریاد کر رہی ہے کہ مجھے میرے بچوں سے جدا نہ کریں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور چکر لگا رہی ہے سر پر اور یہ فریاد کر رہی ہے۔ لیکن وہ آدمی اس کی بات نہ سمجھا، وہ تھک کر ہار کر اس اللہ کے بندے کے کندھے پر وہ بیٹھ گئی، اس نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب صحابہ کرام کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی، جب بھی کوئی نیا واقعہ پیش آتا، کوئی نیا حادثہ پیش آتا تو جا کر اللہ کے نبی کے پاس پیش کرتے کہ اے اللہ کے رسول آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ جا کے پیش کیا تو آخر میں فرمایا کہ دیکھو، ان کو یہ بات سمجھائی کہ چڑیا کی جب انہوں نے بچے پکڑ لیے، ان کی والدہ چوگا چگنے کے لیے کہیں گئی بھی تھی، وہ آئی تو بچوں کو نہ پایا اپنے گھونسلے میں، وہ تلاش کے لیے نکلی تو آپ کے سر پر چکر لگاتے ہی فریاد کرتے کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کریں، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن آپ اس کی فریاد نہ سمجھے، لہذا اس نے کہا کہ چلے میرے لیے قائد ہونا تو بہتر ہے، میں قید ہو جاتی ہوں، کم سے کم بچوں کا ساتھ تو مجھے مل جائے گا۔ یہ دیکھیں چھوٹی سی چڑیا ہے، اس میں چھوٹی سی جان ہے، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے کتنی محبت بچوں سے کر رہی ہے، خود قید ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، مقدمہ کیا تھا کہ
کہ گاؤں سے دو عورتیں نکلی شہر کی طرف جا رہی تھی. راستے میں ان کے پاس بچے تھے. راستے میں بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے بچے کو لقمہ بنا کے کھا لیا. وہ عورت تھوڑی دیر تو روتی رہی. پتا نہیں اس کے دل میں بات میں کیا سوچا. اس نے کہا جو دوسری عورت کے پاس بچہ وہ میرا بچہ ہے. اس نے یہ دعویٰ کر دیا, شور مچانا شروع کر دیا. حضرت سلیمان صاحب کے پاس واقعہ پہنچا تو پریشان تھے, اب فیصلہ کیا کروں. ایک عورت یہ دعویٰ کرتی یہ بچہ میرا ہے, دوسری کہتے یہ بچہ میرا ہے. حضرت سلیمان بڑے پریشان, اب فیصلہ کیا کروں. اب اللہ نے ان کی بات سجا دی. کیا فیصلہ کیا, کہا کہ اچھا میرے پاس چھری لے کے آؤ, اس بچے کے میں دو ٹکڑے کرتا ہوں, ایک ٹکڑا ایک عورت کو دیتا ہوں, دوسرا آدھا ٹکڑا دوسری عورت کو دیتا ہوں. اب جب عورتوں نے دیکھا یہ معاملہ سیریس ہے, حضرت واقعہ یہ بچے دو ٹکڑے کر دیں گے. جو اصل ماں تھی وہ فوراً بول اٹھی کہ حضرت میرے سامنے بچوں کے ٹکڑے نہ کریں, آپ بولے اس عورت کو بچہ دے دیں, کم سے کم زندگی میں اس کو میں زندہ دیکھ سکوں. اللہ نے کیسے محبت ماں کے دل میں ڈالی ہے. حضرت ابی جان کے پاس ایک عورت آئی, مانگنے والی عورت تھی, اس کا دو چھوٹے بچے تھے. تو ایسا حضرت کو دو کھجورے دی, تین کھجورے دی, ایک بچے کو ایک اس کی ماں کو دے دی. وہ مانگنے والی عورت تھی, اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی. ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ لی. اب دونوں نے وہ کھجورے بچوں نے کھا لی. جب وہ کھا کے فارغ ہوئے تو تیسری کھجور بھی ماں نے دو ٹکڑے کیے, ایک آدھا ٹکڑا ایک بچے کو, آدھا دوسرے کو دے دیا, خود نہیں کھایا. جب یہ واقعہ ختم ہوا, آپ سب اپنے گھر تشریف لائے. ایسا نے پیش کیا میں نے ایسے ایسے عورت کو تین کھجوریں دی, اس نے ایک ایک بچے کو دے دی, اپنا حصہ سے بچے کو کھلا دیا. تو اصل میں بات میں ایسا جب بچہ کھاتا ہے تو اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ہر یہ ماں چاہتے ہیں میرا بچہ ٹھیک سے کھا لے, ٹھیک سے دودھ پی لے, ان کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اب ماں بننے کی طلب ہر عورت کے اندر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہمارے استاد صاحب کے دوست تھے, انجینئر ڈاکٹر تھے, ان کی بیوی کے پاس اولاد نہیں تھی. جو بھی اسے ملنے جاتا وہ کہتی اس کے پاس بنگلہ, کوٹیاں, کار, ہر ایک چیز تھی, لیکن وہ مایوس پریشان نظر آتی. کسی نے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے کوٹیاں دی, کاریں دی, بہاریں دی, محبت کرنے والا خامن دیا. کاش کہ میری اولاد ہوتی, کاش میرا بچہ ہوتا جو میرے دل خوبصورت گھر میں کھیلتا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. پھر وہ کہنے لگی میں نے کسی ولی کی مجلس میں جاتی ہوں, وہاں میں اپنے بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ نے مجھے حج عمرے کے لیے قبول کیا. میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. میں حکیموں کے پاس جاتی ہوں, ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. میں مختلف وظیفے کرواتی ہوں, اے اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ ہر ایک عورت میں ماں بننے کی اللہ نے فطرت پر رکھ دی ہے. اب اس عورت کو پتہ ہے کہ جب میں امید سے ہوں گی, جب مجھے بیٹے کی امید ہوگی, مجھے پتہ ہے کہ مجھے 9 مہینے مشقت میں گزارنے پڑیں گے, تکلیفوں میں برداشت کرنے پڑیں گے. جو آپ حضرات بڑے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو. جب عورت امید سے ہوتی ہے, میں دیکھتی کسی عادت میں اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا, گوشت اچھا نہیں لگتا. اب جب وہ یہ 9 مہینے گزارتی ہے, بڑی مشقت سے گزارتی ہے, اس سے ہر چیز اچھی لگتی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ اس جب پیدا ہوتا ہے, وہ بچے کے لیے پہلے تو اولاد پیدا ہونے سے پہلے اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی, اپنے لیے بازار جا کے چیزیں خریدتی تھی. اب اپنے خاوند کے ساتھ جاتی ہے اولاد ہو جانے کے بعد, جہاں اپنی چیزیں خریدتی تھی اب اپنے بچے کی چیزیں خرید رہی ہے, چھوٹی چیزیں خرید رہی ہے, کپڑے خرید رہی ہے. میرے بچے کا فکر ایسا ہو, اس کے ایسے کپڑے ہوں, ایسے اس کے جوتے ہوں. محبت کرنے لگی ہے, محبت کا اظہار کر دیا ہے. اب اگر وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے, اس عورت کو نیند نہیں آتی, تو آج بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما, یا اللہ میرے بچے کی زندگی میں برکت عطا فرما. اگر بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو وہ گیلے چارپائی پر خود سو جاتی ہے,
گیلی پر وہ خوش ہوتی ہے، خشک پر اپنے بچے کو سلاتی ہے کہ میرے بچے کو راحت پہنچے۔ اگر وہ بچے کے ساتھ کوئی محبت نہ کرے، حتیٰ کہ اس عورت کی بہن کے تو بچے کو نہ اٹھائے، وہ اپنی بہن سے ناراض ہوتی ہے کہ میرے بچے سے محبت کیوں نہیں کرتی۔ ہر ایک جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ بچہ غصے میں آ کے وال نوچتا ہے، وہ اس کو پیار کرتی ہے۔ اگر وہ بچہ غصے میں آ کے اپنی امی کو وہ تھپڑ مارتا ہے، وہ عورت بچے کے ہاتھ چوم لیتی ہے، اس قدر محبت کرتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو جوانی ہوتی ہے، اب بچہ اس سے ناراض ہوتا ہے، ناراض ہونے کے بعد گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب یہ پورے گھر میں ایک ماں ایسی ہستی ہے کہ جسے نیند نہیں آتی، گھر کے سارے فرد کھانا کھا لیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ بھی کھانا کھا لیں، ماں کیا کہتی ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ میرے بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ جیسے بچہ گھر سے ناراض ہو کے امی سے باہر جاتا ہے تو اس کی امی کیا کرتی ہے؟ مصلی جائے نماز بچھا لیتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھتی ہے کہ یا اللہ میرے بچہ کسی برے آدمی کے ہاتھ میں لگ جائے، یا اللہ میرے بچے کی عزت آپ ان کی حفاظت کرنا۔ اب خامن باہر سے آتا ہے، وہ بھی ڈانٹتا ہے کہ تیری بلا وجہ محبت نے بچوں کو برباد کر دیا، اس کو لاپرواہ بنا دیا۔ اب خامن کی بھی برداشت کر دی ہے، پریشان ہے، اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹا تمہارا بھائی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلا گیا ہے، جب آئے اس کو روٹی دینا۔ اب اندازہ لگائیں وہ گھر کا دروازہ بند نہیں کرتی، اگر گھر کا دروازہ ہوا سے نکل گئے فوراً جاتی ہے، کاش میرا بچہ تو نہیں آ گیا، دیکھتی ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ سب گھر کے افراد سوئے ہوتے ہیں لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ بیٹی کہتی ہے امی آپ اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے خود ہی بچے کو تو ڈانٹا تھا، خود ہی تو اس کو آپ نے مارا تھا۔ کہتی کیا کروں، میرا بیٹا ہے، میں نے تربیت تو کرنی ہے اپنے بیٹے کی، جذبات ہے، ناراض ہو گیا، کوئی نہیں میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، بیٹی جب آپ کا بھائی آئے اس کو کھانا دینا۔ اب وہ غصے میں رات کو گھر آ جائے، اس کی بیٹی اب اس کی ماں اپنی بیٹی کو اٹھاتی ہے، بیٹا جاؤ تمہارا بھائی آ گیا اسے جا کے کھانا دو۔ کہتے امی چھوڑو دن خراب ہو رہی ہے، صبح کھا لے گا۔ کہتے نہیں بیٹی آپ کے بھائی کو بھوک لگی ہوگی، جاؤ کھانا دو۔ وہ غصے میں کنڈی نہیں کھول رہا، کہتا کہ نہیں میں کنڈی نہیں کھولوں گا۔ اب بیٹی کہتی ہے امی وہ کنڈی نہیں کھولتا، ماں کہتی بیٹا اچھا صبح جلدی سے کھانا پکا کے بھائی کو دینا۔ کتنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اگر یہ بچہ ماں سے معافی مانگ لے تو اسے فوراً معاف کر دے گی۔ اچھا وہ بچی پوچھتے امی آپ چاہتی کیا ہے؟ کہتے بیٹا میں چاہتی ہوں آپ کا بھائی مجھ سے آ کے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اتنی ماں غصے میں ہے، وہ بچہ آئے آ کے ماں کے پاؤں پکڑ لے، اس کی ماں دیر نہیں کرے گی معاف کرنے کے لیے، اس کو فوراً معاف کر دے گی۔ تو آنسو بہا لے تو ماں کہتے ہیں بیٹا میرے سامنے اپنے آنسو نہ بہا، مجھ سے آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرے گی، بیٹا میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کیا میرے بندے میں چاہتا ہوں میں آپ کو معاف کر دوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو میری طرف چل کے آتا ہے وہ آتَيْتُهُ ہر والا میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، حق کا یہ بنتا تھا کہ اللہ اس کی قبر پر ایک درہ لگاتے، مکہ لگاتے کہ تو ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا۔ آج بوڑھا ہو گیا، گھر والوں نے گھر سے باہر نکال دیا، اولاد ہے تھی نہیں، بیوی فوت ہو گئی، رشتہ داروں نے گھر سے باہر نکال دیا، ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، اب ہامتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے، چلے کوئی حال نہیں پوچھتا، مسجد تو ہے۔ اب مسجد میں جب پہنچتا ہے اللہ اس کو تانے نہیں دیتے۔ جب جوانی تھی اس وقت مسجد کیوں نہیں آئے؟ جب جوانی تھی اس وقت مسجد کیوں نہیں آئے؟ جب حسن جمال تھا اس وقت مسجد آپ کو یاد کیوں نہ آئی؟ جب آپ کے پاس مال تھا اس وقت مسجد کیوں یاد نہ آئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے زندگی میں یہ تو احساس کر لیا تیرا کوئی ہے جسے تو کہہ سکے اللہ کتنی بندے سے محبت کرتا ہے۔ یا میرے بندے تو نے زندگی میں یہ تو احساس کر لیا کہ تیرا کوئی ہے جسے تو کہہ سکتے۔ اب اللہ رب العزت اس 80 سال بوڑھے کو
تانے نہیں مارتا کہ جب جوانی تھی اس وقت توبہ کیوں نہیں کی، اس وقت نمازیں کیوں نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو آ تو گیا ہے میرے گھر میں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں آگے سے۔ تو کوئی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، بندوں کو معاف کر دوں۔ میرے بنی اسرائیل کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار تھا، لوگوں نے گاؤں سے باہر نکال دیا، شرابی تھا، زانی تھا، بہت ہی گنہگار تھا، لوگوں نے محلے سے باہر نکال دیا کہ تم نے محلے کو خراب کر رکھا ہے۔ رشتے دار تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر سے نکل جا، سارا دن یہاں تھوکتا رہتا ہے، بچے ہمارے پریشان رہتے ہیں۔ اب وہ بوڑھا میدان میں پہنچتا ہے، اس کو جب موت کا سراغ نظر آتے ہیں وہ دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے، اسے کوئی نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہے اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ اب آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، لوگوں نے تو گاؤں سے باہر نکال دیا، یا اللہ اولاد تو ہے نہیں، بیوی فوت ہوگی، رشتہ داروں نے گھر سے باہر نکال دیا، اے اللہ اگر تو مجھے عذاب دے کے خوش ہوتا ہے تو مجھے عذاب دے لینا، اگر آپ جنت میں داخل کرتے ہیں تو آپ کی جنت کم ہو جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی میرے لیے، اللہ مجھے جنت میں داخل نہ کرنا، آپ کی اگر شان میں اضافہ ہوتا ہے عذاب دے کر تو مجھے عذاب دے لینا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ میرے بندہ تم نے احساس تو کیا کہ تیرا کوئی ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، دو بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت والے دن کہ تم نے شاید ان کی میری نافرمانی کی، جاؤ جہنم میں۔ اب ایک بندہ دوڑ لگائے گا جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے، ایک بندہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے کہ جو دوڑ لگا کے جہنم میں گرنے جا رہا ہے، اللہ فرمائیں گے تمہیں پتہ نہیں آگے جہنم ہے، آگ ہے؟ وہ فرمایا کہے گا یا اللہ ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی، ساری زندگی آپ کو ناراض کیا، آج آپ نے کہا کہ جاؤ جہنم میں، آج بھی آپ کی نافرمانی کروں تو مجھ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ حکم پورا کرنے کے لیے میں جہنم کی طرف میں دوڑ لگانا شروع کر دی۔ جو بندہ دیکھ رہا تھا اللہ اس سے پوچھے کہ تو پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا مڑ مڑ کر؟ وہ کہے گا اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں، میں اس آس میں تھا، اس امید میں تھا شاید آپ مجھے اب بھی بلا لیں اور معاف کر دیں۔ اللہ فرمائے گا چل جاؤ دونوں جنت میں جاؤ، میں نے معاف کیا۔ کتنا کریم اللہ ذات ہے۔ آخری واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لے آؤ میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب وہ بھاگے گا، ایک نیکی کی تو بات ہی نہیں ہے، ایک نیکی مجھ سے آرام سے مل جائے گی، اپنی امی کے پاس جائے گا، امی مجھے ایک نیکی چاہیے، ایک مل جائے تو میں کامیاب ہوں، کیونکہ بیٹا مجھے خود بڑی لوڑ ہے آج میں نہیں دے سکتی ہوں، ماں انکار کر رہی، ابو کے پاس جائے گا، ابو مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی مجھے مل جائے میں کامیاب ہوں، ابو کا بیٹا نہیں مجھے آپ کو بڑی لوڑ ہے میں نہیں دے سکتا۔ بیوی کے پاس جائے گا، بیوی نے انکار کر دیا، بچوں نے انکار کر دیا، کہے گا ہائے مر گیا، ایک نیکی ہوتی آج جنت کا فیصلہ تھا، آئے مار گیا جہنم کا فیصلہ لے ہو جائے گا۔ اس کی ہائے پارنا ایک بندہ کہے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا ایک نیکی مل جائے تو میں کامیاب ہوں، میری بخشش ہے۔ وہ کہے گا تمہیں مبارک ہو، بھئی کیوں مبارک ہو؟ وہ کہا میرے پاس ہے ایک نیکی ہے وہ آپ لے لیں، میں نے تو فیصلہ ہونا ہی جہنم کا ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے، میرے کس کام کی ہے، آپ لے لو جاؤ جنت میں۔ وہ اللہ کے پاس جائے گا کہ یا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی، یا اللہ مجھے ایک نیکی مل گئی۔ اللہ فرمایا کس نے آپ کو نیکی دی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آج تو ماں بیٹیوں کو دیکھ کے بھاگ رہی ہے، چھپ رہی ہے کہ میرے بیٹیاں مجھ سے نیکی نہ مانگ رہے، باپ اولاد کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے، چھپ رہا ہے کہ میری اولاد مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ رہے، بیوی خاوند بیوی کو دیکھ کے چھپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ رہے۔ یہ کون ہے آج کے دن میں اتنا بڑا سخی جس نے آپ کو ایک نیکی دے دی کہ یا اللہ فلان بندہ ہے، اللہ کہ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ آئے گا
اللہ پوچھے گی آپ نیکی دیتے ہو اس کو؟ تو کہ یا اللہ دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ تو کہ یا اللہ میرے پاس ہے ہی ایک، میرے پاس ہے ہی ایک، میرے کس کام کی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اچھا آج کے دن بھی مجھ سے زیادہ سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی سخی نہیں ہو سکتا، جاؤ دو جنت میں جاؤ. ایک نیکی کو اللہ تو جنت میں کروا دے گی. لیکن اقلیت نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان کو اس کی امی مار رہی تھی کہ تو بدتمیز ہو گیا ہے، ماں کا نام فرمان ہو گیا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرے گھر سے باہر نکل جا. اس عورت نے اس بچے کو 8 سال 9 سال اس بچے کی عمر تھی، گھر کا دروازے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے باہر گرا آگے. ابن قیم فرماتی ہے کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے. اب کیا کرتا، بچہ رو رہا تھا، ماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا کہ تو نکل جا، میرا تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو بڑا نافرمان ہو گیا ہے. وہ بچہ روتا رہا، تھوڑی دیر بعد اٹھا اور چلنا شروع کر دیا. گلی کے آخری کونے پر پہنچا، جیسے کوئی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا، پھر واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد پھر وہاں گاڑی دروازے پر دہلیز پر اپنا سر رکھا اور وہاں سو گیا. کسی کام سے ماں نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا، دیکھا وہ بچہ گھر کے باہر پھر آ کر سویا ہوا تھا. ماں غصے میں تھی، کہا کہ تو پھر میرے گھر میں واپس آ گیا ہے، میں نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا، نکل جا، کیوں واپس آ گیا ہے؟ تو میرا بڑا نافرمان ہو گیا. اس نے اس کی آنکھ کھلی اور کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا نا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا میں کسی کے پاس جاؤں گا، میں کسی کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے وہاں روٹی ملے گی، میں کسی کے گھر میں نوکر بن جاؤں گا، مجھے روٹی تو مل جائے گی. لیکن امی جب میں نے سوچا کہ مجھے نوکری مل جائے گی، روٹی مل جائے گی، رہنے کے لیے چھت مل جائے گی، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ مجھے نہیں ملے گی. ماں نے کہا اچھا بیٹا اگر تیرا یہ ایمان ہے، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ جو محبت میں آپ کو دیتی ہوں وہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، آج میرے گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرا گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آجا تو میرا بیٹا ہے. ماں نے اس کو معاف کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوا کرتے. جیسے چھوٹے بچوں کو ماں سمجھاتی ہے نا کہ بیٹا مما سے روٹا نہیں کرتے، مما سے ناراض نہیں ہوتے، ایسے ہی مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سمجھا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوا کرتے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. مرنے کے بعد قیامت والے دن اگر ہم خون کے آنسو میں روئیں گے نا، اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں جا کے آپ کو راضی کر کے آؤں گا، اللہ فرمایا کرے نہیں، ایک موقع آپ کو دے چکا ہوں، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. وہاں ہمارے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو انسان ہوئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اگر آج دنیا کے اندر ہم ایک چھوٹا سا قطرہ آنسو کا بہا لیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے اتنے گناہ لے کے آ کہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک دن تو طے ہے، وہ موت کا آ کر ہی رہے گا. ہر ایک بندے نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. صرف میرے محترم بھائی دوستو، میری آپ سب سے گزارش ہے ہم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا. آج اس زمین کے ہم اوپر چلتے ہیں، کل اس کے نیچے ہوں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.